میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کو اس قدر محبت تھی، ایک نظر دیکھنے کو ترستے تھے، گھر میں پریشان ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی، گھر میں پریشان بیٹھے ہوتے تو ہم گھر سے اٹھتے اور حضور کے پاس آتے، حضور کا دیدار کرتے، سارے غم ختم ہو جاتے۔ خدا نے چہرہ ہی ایسا بنایا ہے محبوب کا، جو دیکھتا سارے غم اس کے ختم ہو جاتے۔ اور وہی چہرہ ہے کہ ابو جہل ملعون کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ انہی سے نفرت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک میں کوئی نقص نہیں، اس ملعون کی آنکھوں میں نقص ہے، اس ملعون کی عقل کے اندر نقص ہے، اس کے دل کے اندر نفرت اور بغض ہے، ورنہ حضور کے چہرے میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ جس چہرے کی قسم خدا اٹھائے اس چہرے میں نقص ہو کیسے سکتا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی خدا کے پیارے سے پیار ہو جائے، اللہ والوں سے پیار ہو جائے، اور اگر ان کے نقش قدم پہ چل پڑے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ خدا کے پیارے سے پیار ہو جانے پر جب اتنا انعام ہے، اگر اس کے نقش قدم پہ چل پڑے، اس کی تعلیمات پہ چل پڑے، تو پھر تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کو اللہ والوں سے، حقیقت یہ انہیں کوئی پیار نہیں ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے یہ بڑے پیر پر ہے، وہ کچھ نہیں ہے، مشرک ہے، وہ قبر پرست ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ پر ہے، وہ مفاد پرست ہیں، وہ خدا کے پیاروں سے پیار کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ پیارا بھی ایک نمبر ہونا چاہیے۔ اگر پیارے جس کو تم نے پیارا دیکھا اس کی داڑھی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، داڑھی نہ موچھتے اس تو اگے کچھ نہ پوچھ ہے جی، نماز وہ نہیں پڑھتا، بھنگ وہ پی رہا ہے، چرس وہ پی رہا ہے، تو یہ خدا کے پیاروں کے کام ہے؟ یہ تو خدا کے دشمنوں کے کام ہے۔ ککڑ لڑا رہا ہے، بٹیرے لڑا رہا ہے، کتے لڑا رہا ہے، تو یہ خدا کے پیاروں کے کام ہے؟ خدا کا پیارا تمہیں نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، خدا کا پیارا تمہیں قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا، خدا کا پیارا ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آئے گا، خدا کا پیارا تمہیں حضور کی اتباع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اللہ کا پیارا تو ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھو خدا یاد آ جائے، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا اسلام کی سچائی کی ایک تصویر یہ بھی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خدا کے پیاروں سے پیار ہونا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک چیز ہے، اور دوسرا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے کہ میں نے حضور کی اتباع کرنی ہے۔ کس کی اتباع کرنی ہے؟ اپنے جذبات کی نہیں۔ نعرے لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں سچ بولنا قبول نہیں ہے۔ بولو تو صحیح یار، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ آخر میں آ کے ہمیں سیدھے ہو گئے۔ اور غلامی رسول میں حضور کی اتباع قبول نہیں ہے، حضور کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، اس کو اپنا عاشق مانا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے۔ حضرات صحابہ کرام نے قدم قدم پہ اتباع کر کے دکھائی۔ حضور نے اعلان فرمایا بیٹھ جاؤ بھائی، حضور باہر نکلے، دیکھا مسجد میں سارے لوگ بیٹھ گئے، ایک صحابی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پاؤں مسجد کی دہلیز کے اوپر ہے اور ایک پاؤں نیچے ہے، مسجد ذرا تھوڑی سی اونچی ہے اور ایک پاؤں نیچے ہے، وہ ٹیڑھے ہو کر بیٹھے ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں نے تو مسجد والوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ اور تم یہاں بیٹھ گئے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی آواز میرے کان میں پڑی، میں نے کہا اگر میں سیدھا ہو کر بیٹھوں گا تو حضور کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے گی، اور اگر اس حال میں میری موت آ گئی کہیں میرا نام آپ کے نافرمانوں میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نہیں سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور آگے تشریف لے گئے، بکریوں کا ریوڑ ہے، ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو دردہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں یہی بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ اور میں نے تمہیں تو کہا ہی نہیں۔ ہائے، ایک شاعر نے خوب کہا، اور درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، اور درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، اور تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بس حضور آپ کی آواز میرے کان میں پڑی بیٹھ جاؤ، میں یہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ ہے عشق، اس کا نام ہے محبت۔ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے کے بعد واپس گھر تشریف، ابھی پہلا دن ہے، کلمہ پڑھا، گھر تشریف لے گئے، گھر میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون سے تعلقات تھے اور بڑے اس کے اوپر فریفتہ تھے، بڑے عاشق تھے اس کے۔ وہ آئی ملنے کے لیے، میری طرف دیکھو،
چہرہ پھیر لیا۔ آج کا عاشق تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے نا، ہاں یہی بناوٹی عاشق، اور وہ حقیقی عاشق، یہی تو فرق ہے۔ کیوں جی دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا، اور بعضوں کا موٹر سائیکل بھی آگے جا کے کسی میں بجتا ہے، وہ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا مل رہا ہے دیکھنے سے، ہے حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو کر بھوک لگی ہو اور اوپر سے مٹھائی کو دیکھ کے خوشبو سونگے، بتاؤ بھی اس کی بھوک مٹ جائے گی اور تڑپے گا اور بھی زیادہ، تو کیا فائدہ ہے بھائی دیکھنے کا، ہیں اور بھی زیادہ اندر آگ لگے گی، پھر دل کے اوپر بوجھ بڑھے گا، اور ایک بد نظری کا اثر 3 دن تک رہتا ہے، یاد رکھنا ہے جی۔ اور جب بار بار بد نظری کرے گا، ہارٹ اٹیک کے جہاں اور اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے، دل کو پریشان رکھ رکھ کے دباؤ اتنا خون کا بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی مرض ہے بد نظری کی، آج کے دور کا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان کرتے کرتے قبر میں بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا نور زائل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، ساری عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا کیا، مسجد سے نکلے بعد جناب بازار میں گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ، بس سٹینڈ پہ، وہاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ، ارے مسجد میں خدا ہے تو وہاں خدا نہیں ہے، یہاں عبادت کر رہے ہو مولا کی تو یہ بھی تو عبادت ہے، نظروں کو بچانا، وہاں جناب وہ پھاڑ پھاڑ کے نظریں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو صوفی لوگ تھے نا داڑھی والے، پہلے ویسے یہ اس گناہ سے کچھ قدرے بچے ہوئے تھے، اور جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل آ گیا تو یہ بھی مبتلا ہو گئے، یہ بھی مبتلا ہو گئے اس میں۔ اب کوئی چونکہ پوچھنے والا نہیں، دروازہ بند کیا اور جناب چلا کے پھر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، خواتین کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ تو خوب کہا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہاں تمہارے دلوں کی خیانت خوب جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت خوب جانتا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں گند ہے تمہارا مولا خوب جانتا ہے، پتہ ہے اس کو سب۔ اور قبر میں جا کر یہی جو گند ہے یہ برود بن کر پھٹے گا، اور پھر قبر میں آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے